بی بی کا پہلو ایسا شکستہ تھا کہ کل آپ نے سنا کہ 90 ڈیز زندہ رہی یا 75 ڈیز، ہاتھ میں عصا لے کے چل. شہادت کے بعد بھی بی بی زہرا کا ہاتھ کمر کے اوپر ہوتا تھا. یہ تو ظلم ہو گیا شہزادی پر. عزیزو، صرف فاطمہ کا ظلم فاطمہ کی زندگی میں نہیں تھا. بی بی کا مزار آج کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. نہ خدیجہ کے مزار پہ چراغ جلانے والا ہے، نہ سایہ ہے. نہ فاطمہ کے مزار پہ کوئی چراغ جلانے والا ہے، نہ سایہ ہے. دعا کرو کہ اللہ جنت البقیع اور جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، سایہ ہو جائے. 8 شوال بہت غم کا دن آنے والا، بہت غم کا دن. یہ دعا کرو کہ اللہ سایہ ہو جائے. دوستو، آج بھی بی بی زہرا کے چراغ پہ مزار پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. ایسا بی بی فاطمہ اور بی بی خدیجہ کا گھر ایسا تباہ ہوا، ایسا لوٹا کہ اب قیامت تک وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. قیامت تک خدیجہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. اس طرح ظالموں نے لوٹا ہے اس گھر کو. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کے بعد حسین کے بچوں کو ذبح کر دیا. حسین کے بعد حسین کی بیٹی پہ وہ ظلم ہوا. آپ نے سنا کہ 4 سال کی بچی تھی، 4 سال کی سکینہ. کب احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی؟ اس وقت احساس ہوا جب ظالم شمن نے پہلا تماچا مارا. دوستوں، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا. آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب بی بی جلتی ہوئی خناس سے باہر آئی، یہ چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب چوتھے امام سے مقام نینوا کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے، امام تڑپ کے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے کہا جب ہاتھ میں تسبیح تھی کہ اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائے. اسی طرح جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی، ایسا اس ظالم نے تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ آ گئی. ارے جس کے ناز عباس اٹھاتے، جس کے ناز حسین اٹھاتے، سکینہ اس بی بی کا نام ہے جو سب سے کم جو چلی. جب چلنے کی قابل ہوئی تھی، چند قدم چلتی تھی، کبھی رباب ماں گود میں لے لیتی، کبھی بھائی علی اکبر گود میں لے لیتے، کبھی عباس آغوش میں لے لیتے، کبھی حسین آغوش میں لیتے، کبھی بی بی زینب بی بی ام کلثوم لے لیتی. یہ بچی چلی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی گود میں رہتی، کسی نہ کسی کی آغوش میں رہتی. لیکن جب پہلا تماچا پڑا میری بی بی پہ تو وہ زمین پہ گر گئی. دوستوں، کل میں بتاؤں گا بی بی سکینہ کی بھی ایک نظر ہے. اور جب دوسرا تماچا پڑا تو حسین کی یتیم زمین پہ گر کے کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی، بابا اب یقین ہو گیا کہ آپ دنیا میں نہیں ہیں. بابا اگر آپ زندہ ہوتے تو آج میرا یہ حشر نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ حال ہوا کہ ظالم نے کانوں سے گوشوارے چھینے. عزیزو، آپ سوچو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، بولا تمہارے بچیوں کو آباد رکھے، تمہارے گودوں میں بھی آغوش میں بچیاں ہوں گی، تمہاری بچیوں کو آباد رکھے. یہ سوچو کہ 4 سال کی بچی کے کانوں سے ایسے کھینچے گئے، ظالم نے ایسا کھینچا کہ پورے کان پھٹ گئے. سکینہ کا جسم پہ، کپڑے پہ پورا خون آ گیا. کبھی ہاتھ رخسار پہ رکھتی تھی، کبھی ہاتھ کانوں پہ رکھتی تھی. امیجن کرو تم 4 سال کی بچی کا کیا حال ہوا. اس کے بعد اس ظالم نے اون کی ننگی پشت پہ بچی کو لیٹا کر رسیوں سے باندھ دیا. اور جب اون چلتا تھا تو بی بی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. بی بی تڑپ کے کہتی کہ بابا میرا حال کیا ہو گیا. جب یہ قافلہ کوفے میں ایک ایسے مقام پہ جا کے رکا جہاں بس میں نے مجلس ختم کر دی، جہاں اس گھر کی کنیز رہتی، اس لیے آج سکینہ کا واسطہ تو بی بی خدیجہ کو، یہ وہ ان کی پوتی ہے. وہ ایک ایسی مقام پہ پہنچا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. اس عورت سے جا کے عورتوں نے کہا چلو کچھ قیدیاں ہیں تماشا کریں گے. اس بی بی نے کہا کہ نہیں، میں بی بی زہرا کی کنیز ہوں، میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، میری شہزادی نے منع کیا ہے. تو اس وقت عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی. نیچے اتر کے آئی تو عجیب قافلہ دیکھا کہ اونٹ پہ سر ہے، نیزوں پہ بیویاں ہیں. ایک نیزے پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں 4 سال کی بچی ہے، بہت پیاسی ہے، لیکن سوال آپ نہیں کرتی. عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی مانگنا چھوڑ دیا تھا. بس دوستو وہ بی بی کی کنیز میں نے مجلس ختم کر دی. گھر گئی، قرضۂ آب لی ہوئی آئی، لا کے بی بی سکینہ کے سامنے رکھا. مصیبت دیکھو بی بی سکینہ کی، رکھا. اور شہزادی زینب کی عجیب مصیبت، رکھا، رکھ کے کہا
کہ بی بی میں نے اپنی شہزادی فاطمہ سے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، اللہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، تم یتیم بھی ہو، تم قیدی بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے؟ بی بی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو، خدا کرے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ آپ تصور کرو، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اس کے بعد بی بی نے پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ مدینہ کا نام سنا، شہزادی زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی۔ پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، ان کی زیارت کو جاؤں گی، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، ان کی زیارت کو جاؤں گی۔ تو بی بی نے کہا کہ اپنی بی بی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے جناب زینب کی خدمت کی ہے۔ بس دوستو 4 یا 5 دن میں شہزادی کا یہ حال ہو گیا کہ گھر کی کنیز نہیں پہچان سکی۔ بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ حسین و عباس و علی اکبر۔ ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، اماں کا گھر لوٹ گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ